حسین ہمارے ہیں حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لائٹ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج کا ہمارا پروگرام محرم کے پروگرام کی اگلی کڑی ہے۔ بہت سارے سوال موجود ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ جب ہم 9 اور 10 محرم کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، تو اس شہادت کا غم منانے والے، سب سے زیادہ غم منانے والوں کو سب سے زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اس شہادت پر بات کریں، اپنے عقیدے کی بات کریں۔ سوال اس کے حوالے سے بہت سارے ہیں، اور انہی سوالوں پر ہم آج یہاں پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ میں پھر مشکور ہوں ایک مرتبہ علامہ محمد حسین اکبر صاحب کا، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس اہم ترین واقعے میں بہت ساری جذباتی باتیں شامل کر دی گئیں، ایسی باتیں شامل کر دی گئیں جو حقیقت نہیں ہیں۔ داستان گوئی کا رنگ، جب ہم نوحے پڑھتے ہیں، جب ہم محافل سجاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر ہم بہت کچھ بڑھا چڑھا کے جب بیان کرتے ہیں تو اس سے اختلافات بھی بڑھتے ہیں۔ اور تاریخ کی بھی بات کی جائے کہ ابو مخنف کی بات کہ آپ یعنی کہ بڑھا کے سب کچھ کر دینا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اشعار وہ مرثیہ ہو، وہ نعت ہو، وہ قصیدہ ہو، غزل ہو، اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ تھوڑی سی بات کو مسجع مقفع کر کے بڑھا کے اس طرح پیش کرنا کہ غیر متوجہ شخص بھی متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے ہاں فقہی احکام میں یہ چیز شامل ہے کہ روزے کی حالت میں اشعار پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں جھوٹ آ گیا ہو، مبالغہ آ گیا ہو، تھوڑی سی بات ہو بڑھا کے تم نے کتنی کچھ کر دی ہے، اور روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور اگر وہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو، ائمہ اہل بیت پہ جھوٹ کی نسبت دی جائے تو روزہ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جی، یہی صورتحال ہے مرثیہ گوئی یا منقبات نعت، اس میں شاعر جو ہے بہت کچھ اپنی سوچ کے مطابق کہہ جاتے ہیں، حقیقت اس میں بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن بعض چیزوں کو مدح کے حوالے سے یا رسا کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس حد تک کہ اصل روح اور اصل واقعہ جو وہ مسخ نہ ہونے پائے۔ جی، وہی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے شعراء پتہ نہیں کیا بات، آج ہماری اس وقت کی فیل، آج زمانے کے ہماری جو اپنے ساتھیوں سے جنگ چل رہی ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ ائمہ اہل بیت کو خدا سے بڑھا دیا، امام حسین کو خدا۔ اب یہ خود اہل تشیع کے اندر مطلب اب ایسے جو کہ جی خدا جو وہ کربلا میں امام حسین کی جگہ پر اتر کے آ گیا تھا، پاپا جنت کے جوانوں نے سردار کا لباس لے کے آنے والے در زہرا پہ، در رسول پہ خود اللہ آیا تھا۔ یار کرنے کی بات کرو، روایات میں مولا جبریل کا حکم موجود، جبریل درزی بن کے آئے تھے، کپڑے لے کر آیا تھا، رسول اللہ کے کندھوں پہ حسنین سوار ہوئے تھے، اللہ کربلا میں کہاں اتر کے آ گیا تھا۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، ہمارے اللہ کا نام جی انہوں نے کہا نہیں بابا، اللہ ہے، اللہ کا نام ذاتی نام ہے جی۔ اچھا وجود میں کسی کا بھی محتاج نہیں۔ بات بتائیے، اس قسم کی بہت سی خرافات، میں وہی خرافات اس وقت ہمارے مذہب میں آج بھی یہ موجود ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں کہ بھی یہ مخلوق خدا میں سب سے افضل و برتر ہیں، یعنی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری مخلوق کا سید و سردار بنا کے بھیجا، ان کے بعد اہل بیت اطہار ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام، اس ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان سب کا درجہ برابر ہے، نہیں، خدا دینے والا ہے، اس کی تمام صفات ذاتیہ ہے، یہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، جو کچھ ان کے پاس موجود ہے سب کچھ موجود ہے، ہم اس کے حد ایک بڑی دلچسپ صورتحال اور بن گئی ہوئی ہے ہمارے ہاں۔ جتنے نعت گوئی، اچھی بات ہے، نعتیں پڑھنا چاہیے، نعت پڑھنا چاہیے، لیکن نعت پڑھنا جو ہے وہ اب لاکھوں روپے کی جو ہے دہاڑی بن گئی ہوئی ہے، کمائی بن گئی ہوئی ہے۔ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف لاکھوں روپے لینے ہیں، آپ نے عام جگہ پہ جانا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح معذرت کے ساتھ آپ کے ذاکرین جو ہیں، مجھے تو پتہ لگے کہ آپ کے ایک ذاکر کوئی ان 5 7 10 دنوں میں 1.5 کروڑ روپے کمائی لیتے ہیں۔ دیکھیں، میں پھر وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی کار خیر کو اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو وہ مال دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ صرف وہی مطمع نظر رہی ہے کہ ان کو میں راضی کر لوں۔ خدا نے وعدہ دے رکھا ہے رزق کا،
کہ رزق کا ضامن میں ہوں، عزت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، زندگی اور موت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، لیکن بات وہی جو آپ نے کہی بالکل عین حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا۔ ہم دونوں فرقوں میں اور دوسروں میں بھی یہی چیزیں اور خرابی نظر مختلف طریقوں سے نظر آتی ہیں۔ پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ بے شک ایک شخص جو ہے اپنی محبت اور عشق میں جو کچھ دے دے اسے اختیار ہے۔ نہیں، ایک تو کہتا ہے نا، کہتے ہیں جی میں ماتم کرنے جا رہا ہوں، میں افسوس کرنے جا رہا ہوں، میں گریہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھو جی، ایک وقت مثال کے طور پر میں آپ اور اپنی مثال لیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں نے ذکر حسین کیا، آپ مجھے کروڑ روپے اٹھا کے دے دیں، آپ کو اختیار ہے۔ میں کہوں کہ نہیں جناب، میں تو اتنے لوں گا تب آؤں گا، جی سودے بازی کر کے جاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دین کو ثمن قلیل کے بدلے میں بیچ دیا ہے، جو قرآن کریم یہودیوں کی بات بتا رہا ہے کہ وہ ثمن قلیل کے بدلے میں دین کو بیچتے رہے، اور دین بیچنا کیا ہے؟ اگر میں نے پیغام خدا اور رسول پہنچانا ہے، رزق کی ضمانت تو خدا نے دی ہے، ٹھیک ہے، بعض چیزوں میں اس کی اجرت لے سکتا ہوں، لیکن اس کو اجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کے زیور بیچ دو، تم اپنا گھر بیچ دو، مجھے یہ کہہ دو۔ عاشق کا عشق اپنی جگہ پر، ہم اس کا موازنہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ہم یہ معاملات کر کے جائیں تو یہ چیزیں قطعاً قابل تحسین نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کر بھی لیتا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس نے لے لیا، دنیا میں جو لینا تھا، اس نے دنیا میں جو لینا تھا اس نے لے لیا۔ یہی فتویٰ، یہی کچھ ہے۔ دکھاوا تو کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی جگہ دکھاوا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو اس میں دو ٹوک فیصلہ ہے، لوگوں کو برا لگے گا لیکن حقیقت یہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے حوالے ایسے ملتے ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد کی بات کر لیں، شمر کی بات کر لیں، ابن سعد کی بات کر لیں، یزید وہ اس میں ملوث نہیں تھا، بلکہ جب اس تک میرے امام کا، نواسہ رسول کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر پہنچایا گیا تو وہ رونے لگا، اور اس کے بعد اس نے ابن زیاد کو بالکل ایک طرح سے اپنی مجلس سے بھی نکال دیا، عہدے سے بھی نکال دیا، اپنے یہ ظاہر کیا کہ وہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ درست ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل ایک من گھڑت ہے۔ تاریخ اسلام کی بہت ساری کتابوں میں یہ تاریخ اسلام کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ خبر کربلا سے جب شام پہنچی ہے، قافلہ کربلا تو بہت بعد میں پہنچا ہے، بہت بات میں جی اگر یہ بات سچ مان لی جاتی تو اہل بیت نبوت کو قیدی کیوں کیا گیا؟ رسول کی بیٹیوں کی چادریں کیوں چھینی گئیں؟ پھر انہیں بازاروں اور درباروں میں کیوں گھمایا گیا؟ کم از کم 36 شہروں میں ان کو لے جایا گیا۔ سیدھا راستہ بہت شارٹ کٹ تھا، وہاں نہیں گئے، نہیں، تماشا کرتے ہوئے کئی شہروں میں لوگوں نے پتھر مارے، ان کو داخل نہیں ہونے دیا، جنگ کی، کئی شہروں میں استقبال ہوا، جشن منائے گئے، یہ گلی گلی کوچا کوچا۔ یہی تو عیسائی آج ہمارے منہ پہ تماچے مارتے ہیں کہ جب کوفہ سے شام تک پہنچتے ہیں، راستے میں جگہ جگہ مسلمانوں نے ان کا جب محاسبہ کیا تو انہوں نے چرچوں میں پناہ لی جا کے، اور وہاں پر ان کو پناہ ملتی، تو آج عیسائی ہمارے منہ پہ تماچا مارتا ہے کہ تم تو وہ تھے جنہوں نے رسول زادیوں کی چادریں چھینی، اور ہم عیسائی وہ تھے اپنے مریم کے ماننے والے کہ ہم وہ چادریں پیش کرتے تھے، تم اپنے نواسہ رسول کی یہ خدمت کر رہے تو ہم یہ کر رہے تھے۔ تو یہ تاریخی تلخ حقائق ہے۔ پھر یہ ہے کہ یزید کے دربار میں وہ خطبہ موجود ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، وہ امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے، وہ خطبے کی نوبت کیوں پہنچی؟ جی ایسی بات نہیں ہے، یزید کے وہ اشعار موجود ہیں کہ آج بدر اور احد والے میرے آباء و اجداد موجود ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کس طرح انتقام لیا ہے، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا، یہ سب کوئی نعوذ باللہ من ذالک بنی ہاشم نے اقتدار رسول کی ڈھونگ رچایا تھا، اور میں نے آج اس کا انتقام لے لیا۔ وہ آج ہوتے تو وہ دیکھتے۔ اور پھر ابن زیاد کیا ہے، بندر سے کھیل رہا ہے، ادھر رسول کی بیٹیاں کتنے گھنٹے دربار یزید میں کھڑی ہیں، سر پہ چادر نہیں، ہاتھ میں رسیاں پہنی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو احساس کہتے ہیں تو اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ یہ رسیوں کو پہنی ہوئی ہیں، یہ بازار کیوں سجائے گئے، یہ ڈھول تماشے کیوں کیے گئے، یہ پتھر کیوں مارے گئے، یہ آگ کیوں برسائی گئی، یہ امام حسین کے یہ شہیدوں کے سر لوگ کے نیزہ پہ 36 شہروں سے کیوں گزار کے لائے گئے؟ کیا یزید تک خبر نہیں پہنچی تھی؟ حکم کس کا تھا؟ پہلے دن کا وہ خط پڑھ کے دیکھ لو جو ولی گورنر مدینہ کو لکھا گیا تھا، یا بیعت لو یا اس کا سر قلم کر مجھ تک پہنچاؤ، اور کیا تھا؟ یہ لہذا یزید کی وکالت، میں کہتا ہوں کہ یہی پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ واقعہ حرت تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ تارج ہوتا ہے، اصحابی شہید ہوتے ہیں، کہاں گئی وہ غیرت؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، قرآن کی نص موجود ہے کہ جس کسی نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سوائے جہنم کو کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ اتنے اصحاب کا قاتل، اہل بیت کی توہین کا قاتل، پھر یہ سارے خطبات، یہ ساری چیزیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ کہاں ہے آج یزید؟
کہاں اس کا کردار، کہاں ہے اس کی قبر، کہاں اس کا وجود ہے؟ یزید بالکل آج یزید گدی بن کے رہ گیا، اس لیے بن کے رہ گیا کہ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ حقیقت میں ہم تک پہنچا، شاید بہت کم پہنچا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ تھا جو ظلم و ستم ہوا تھا۔ بالکل ایک سال تک دنیا قید رہی ہے، ایک سال تک حالت یہ تھی کہ اب رسول کی بیٹیاں واپس مدینہ پہنچی ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا سکا بھائی حضرت محمد حنفیہ ان کو پہچان نہیں سکا، ان کے زندان کی چھت نہیں تھی، گرمی اور سردی ڈائریکٹ پڑتی تھی اور ان کے چہروں کی کھالیں ادھڑ گئی تھی، یہ کیفیت تھی رسول زادیوں کی، اس حالت میں وہ پہنچی تھی۔ بہت بڑا ناظرین، بہت بڑا ظلم تھا، اس چیز سے انکار ہی نہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم تھا جو نواسۂ رسول سے روا رکھا گیا، جو اہل بیت سے روا رکھا گیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کی کوئی وضاحت نہیں دی جا سکتی، صرف اور صرف حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا سکتا ہے، ان کی غلامی کا، ان کی فکر کا، ان کو اس پہ چلنے کا عہد کیا جا سکتا ہے، یزید کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ اس وقت ایک بریک۔ حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، حسین۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات بہت ہی نازک موضوع پر ہے، یقینی طور پر مسالک، تمام مسالک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہیں، جس طرح وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے مطابق راضی کریں۔ اس وقت پاکستان میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں شیعان حیدر قرار ہوں گے جو اس وقت ماتم منا رہے ہیں۔ جب یہ ماتم حضرت ہوتا ہے تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال پروپیگنڈے کی صورت میں آتی ہے سامنے۔ یہ جو بڑے خوبصورت پلے ہوئے ایک ذوالجناح، بڑا تقدس کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی نیاز میں بھی ان کی چیزیں شامل کی جاتی ہیں، یہ کافی زیادہ۔ کیا مقام کیا ہے ذوالجناح کا، کیا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کربلا میں وہ گھوڑا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور وہ آپ امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوا، مرتجز نام تھا اس کا، اور بھی کی گھوڑے تھے جو تبدیل ہوتے رہے آپ کے وہاں پر، تو جس پر آپ نے سواری کی تھی اس نے وفا کی انتہا کر دی تھی۔ اچھا، یعنی وفا کی حالت یہ تھی کہ جس کو ہم ذوالجناح کہتے ہیں، اصل نام مرتجز تھا اس کا۔ جناح کسے کہتے ہیں؟ پروں والا۔ گھوڑے کے پر تو نہیں تھے، لیکن اس کی وفا کی انتہا یہ تھی کہ اس نے کربلا میں یزیدیوں کے آنے والے تیر کی حتی المقدور کوشش کی کہ فرزند زہرا امام حسین تک نہ پہنچنے پائے، اپنے بدن پہ لیتا رہا، اور اتنے تیر لگ چکے تھے کہ دور سے یہ نظر آتا تھا جیسے کہ پروں والا پرندہ جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے۔ اس نسبت اس کو ذوالجناح کہا گیا کہ یعنی پروں والا، حالانکہ اس کے پر نہیں تھے۔ یعنی تاریخ کا جو لفظ ہے امام حسین علیہ السلام کہ یہ عاشور کے دن کی مظلومیت کا، کم مظلومیت ہے، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے، پھر زخمی کو پیاس اور زیادہ لگتی ہے، پھر اس زخمی کو لاشیں بھی اٹھانے پڑے ہوں، ہر شہید کا لاش اٹھا کے گنج شہداء میں لاتے تھے، اور پھر جب یکا تنہا رہ جاتے ہیں تو تاریخ کے لفظ یہ ہے کہ آپ کے بدن پہ اتنے زخم تھے کہ مشرق کی ہوا مغرب اور مغرب کی مشرق آپ کے جسم سے گزر رہی تھی، تیروں زخموں سے بھرپور تھے، اور اس کے باوجود کیونکہ نواسۂ رسول تھے، جذبہ تھا، خدا کی دی طاقت بھی، قدرت بھی تھی، اور اس عزم کے ساتھ یزیدیوں کے مقابلے میں آئے۔ ذوالجناح کی اس وفا کی نسبت سے پھر آخر میں خیمے میں جو پیغام شہادت پہنچتا ہے وہ بھی خون آلود پیشانی اور امامہ اور دستار لے کے ذوالجناح جو ہے وہ پہنچتا ہے، جو بیویوں کو ہننا کے خبر دیتا ہے کہ امام کی شہادت، یعنی اس حد تک وفا کی انتہا۔ تو اگر آج ہم اس ذوالجناح کی شبیہ سامنے لاتے ہیں، ہم نسبت کے قائل ہیں، ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی نسبت ہے، قبر نہیں ہے، شبیہ ہے، اسی نسبت سے تاکہ ہم کربلا کو یاد رکھیں۔ یہ علم مبارک ہم اٹھا کے لاتے ہیں تاکہ کربلا میں امام حسین کے علم کو یاد رکھیں۔ اگر ہم علی اصغر کا جھولا اٹھا کے لاتے ہیں تو یہ تاکہ علی اصغر کی اس قربانی کو یاد رکھیں۔ ایک چھوٹے سے بچے نے بھی تیر کھا کے ظلم کا مقابلہ کر کے دین کو تا قیامت زندہ جاوید بنا دیا تھا۔ ان آثار کو لے کر دوسرے لفظوں میں چھوٹی سی سادہ سے مثال میں عرض کرتا ہوں، اگر سڑک پہ قتل ہو جاتا ہے، آپ کی پولیس سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ اس مقتول کی متعلقہ چیزیں اپنے کنٹرول میں لیتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کل جب بطور ثبوت پیش کرنا پڑے تو وہ ثبوت موجود ہو۔ وہ ثبوت اس وقت تک محفوظ رکھے جاتے ہیں جب تک قاتل کو سزا نہ دی جائے یا مقتول کے وارث اسے
معاف نہ کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ابھی تک بھی اس کا انتقام لینا باقی ہے، اور ہم ابھی بھی ہاں جی اور عین طالب مقتول دم الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ امام حسین مظلوم کے خون کا انتقام لینے والے امام۔ تو ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو ان سے انتقام بھی لیا جائے گا۔ تو یہ علامات ہیں، اگر ان کو دفن کر دیا جائے تو اصل مدعا غائب ہو جائے گا۔ تو گویا کہ وہ قضیہ نہ تو امام حسین کے خون کو معاف کیا گیا، کسی نے معاف نہیں کیا، اس کے وارث تبدیل ہوتے رہے یکے بعد دیگرے۔ آج اس کے خون کا وارث امام مہدی علیہ السلام ہے، مقدمہ اسی طرح باقی ہے، جب تک سزا نہیں ہوتی، جب تک معافی نہیں ہوتی، یہ چیز چلتی رہے گی۔ ایک چیز دوسری نسبت کے حوالے سے تیسری چیز جو آپ نے کہی ہے کہ ذوالجناح کے پیشاب پخانہ کھانے پینے کی چیزوں نیاز میں ڈالتے ہیں، یہ سوائے ایک بہتان بازی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیاز کا تعلق تو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ وہ آپ کھانا پکائیں، سڑکوں پہ ہر شخص پکاتا ہے، سبیل دو، اس میں آپ آزاد ہیں۔ حالات و واقعات آج ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس کی چیکنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں تقریب کاری نہ ہو جائے، وگرنہ اس کا اس بات کے ساتھ دور پار کا بھی کوئی تعلق جھوٹا پراپیگنڈا ہے، قطعاً ایسی اچھا مجھے بات بتائیے گا دوسرا اس کا کیا تعلق ہے؟ میں اہل تشیع بھائیوں کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ ایک ٹھیکری ساتھ رکھ لیتے ہیں، کوئی پتھر ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس کا بھی کوئی تعلق اس سے ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا کی زمین جو امام حسین علیہ السلام نے خرید فرمائی تھی بنی اسد قبیلہ سے، وہ 25 مربع میل کا ایریا ہے۔ ٹھیک، یہ کربلا ہے۔ اس کے اندر جو 4 مربع میل کا ایریا ہے اس کو ہم خاک شفا کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ شفا جو ہے خداوند متعال امام حسین کے چند خاصے بیان کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی مٹی میں شفا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ذریت میں امامت، تیسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ رہے گا یہ سجدہ۔ اب یہ دوسرا پہلو آتا ہے سجدے والا کہ ایک تو کربلا کو یاد رکھنا ہے کہ کربلا کو نہیں بھولنا، دوسری بات یہ ہے کہ اس تقدس کے حوالے سے، وگرنہ ہم یہ لکڑی کی سجدگاہ بھی پڑھی آپ کے سامنے مسجد میں بیٹھے ہیں، سجدہ خدا کو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ان ٹھیکریوں کو، نہ ان پتھروں کو، نہ ان خاک شفا کو، نہ سجدے گاہوں کو، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ کہ خون حسین آج بھی اسی طرح زندہ ہے اور اس کی سرخی جو ہے وہ دنیا کو متوجہ کرتی رہتی ہے حسین کی مظلومیت کی۔ بنی اسد قبیلہ خاص طور پر جو کربلا میں شروع سے آباد تھا، جن کی یہ زمین تھی، جن سے آپ نے یہ زمین خریدی تھی، انہیں بھی یہ وصیت کی تھی، یہ جو بیعت تھی، بیعت شرط تھی کہ میں اس شرط پہ آپ زمین مفت دینے کو تیار تھے، منتیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں میں خریدنا چاہتا ہوں، میں کسی کی زمین میں مرنا نہیں چاہتا۔ خریدنے کے بعد وقف عام کر دیا تھا کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو وہاں پر پھر یہ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے زائر آئیں گے، میرے ماننے والے آئیں گے، ان کو پانی پلانا۔ اور آج بھی بنی اسد قبیلہ کے لوگ جو ہیں، اب دیکھیں 40 چہلم امام حسین آنے والے، آج عاشور کے دن کروڑوں انسان موجود ہے، لیکن چہلم جب آئے گا تو گزشتہ سال کی رپورٹ 6 کروڑ زائر تھا جو کربلا میں داخل ہوا تھا۔ 6 کروڑ جی، پورے عراق اتنی آبادی نہیں ہے، اور جو ٹی وی چینلز پہ، اخبارات میں، میڈیا میں، نیٹ پہ کہاں کہاں بیٹھا ہے، خود سوچیے وہ ذہنی طور پر کربلا میں، تو گویا کہ پوری دنیا اس وقت کربلا کے ایک خیمے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور یہ پیغام حسین آج بھی دونوں لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہا ہے کہ حل بن ناصر ینصرنا، جو آج عاشور کے دن آپ نے دیا تھا، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یزید کی صف بھی کھڑی ہیں، حسین کی کھڑی ہیں، ہم نے کس صف پہ جانا ہے؟ تو ہم نے حسین کی صف پہ کہنا ہے لبیک، خدا کرے ہمیں اللہ حسینیوں میں شمار فرمائے اور ہم سچے حسینی بن کر روز قیامت۔ ناظرین اس وقت ایک بریک۔ حسین ہمارے ہیں، حسین حسین۔ جی ناظرین، علامہ محمد حسین اکبر ہمارے ساتھ موجود۔ بات ہو رہی ہے بہت ساری ایسی چیزوں پر جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ عقائد کا احترام کرنا ہے، ہم نے آپ کے عقائد کا احترام کرنا ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ باقی تمام عقائد کا احترام کریں۔ آپ کے تمام یہ تھوڑا سا کچھ لگتا نہیں ایسے کہ پہلے تو عشرہ منایا جاتا تھا اور عاشور منایا جاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، چیلم منانے کا بھی آ گیا، بعض کا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 2.5 ماہ تک جو ہے یہ چلی جاتی ہیں چیزیں۔ تو یہ سوگ کا جو ہے سارا، اور ایک چونکہ سینسیٹیوٹی رہتی ہے، حساسیت رہتی ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، بڑھتا چلا نہیں جا رہا، بلکہ جتنا یہ ہونا چاہیے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ غم حسین تو پورا سال ہے، اس کے لیے کوئی سن و سال معین نہیں ہے۔ یہ جو 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حکم سے ختم ہوا کہ واقع کربلا کے بعد اہل بیت کی بیویاں جب شام کی قید سے آزاد ہو کر آئیں،
تو انہوں نے وہ سوگ نہیں چھوڑا، بھلا جن کے سامنے ان کے بھائی قتل کر دیے گئے ہوں، بیٹے مارے گئے ہوں، اور وہ کہ لا مثیل ولا نظیر لہم فی الدنیا، جن کو دنیا میں کوئی مثال ہی کوئی نہ ہو، جی بعض جناب علی اصغر کی ماں یہ تو وعدہ کر کے اٹھی سی قبر لاش امام حسین علیہ السلام پر کہ تیرے لاشے کو دھوپ پہ دیکھے جا رہی ہوں، میں جب تک زندہ رہوں گی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، میں نے تجھے پیاسا شہید ہوتے دیکھا ہے، میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بغیر نہ پیتی میں گرم پانی پیوں گی۔ تو اس قسم کے مسائب اور اتنے سال تک اہل بیت کے ہاں سوگ رہا ہے۔ یہ جب امیر مختار کی طرف سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوا اور یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا رہا، تو ایک دن جب کسی ظالم کا سر کٹ کے آیا اور وہ سر آپ کی خدمت پیش کیا گیا اور وہ جب جانے لگا، تو جناب علی اصغر کی ماں جناب ام رباب نے، جو سب سے چھوٹا شہید ہے، شیرخوار تھے، وہ کہتی ہیں حسرت سے کہ بیٹا سجاد کیا کبھی میرے علی اصغر کا قاتل بھی واصل جہنم ہوگا؟ یہ بات سن لی امیر مختار کے قاصد نے، مدینہ سے کوفہ تک روتا ہوا پہنچا، جا کے یہ پیغام دی حسرت بتائی۔ مختار نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں حرمہ ملعون کا واصل جہنم نہ کر لوں۔ اور جب وہ واصل جہنم ہوا تو اس کا سر دے کے پھر ساتھ یہ درخواست بھیجی کہ میری یہ درخواست مان لیں کہ غم غلط کر دیں، سوگ ختم کر لیں، یہ میری درخواست ہے۔ اس وقت پھر امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا، خود امام زین العابدین 40 سال تک خون کے آنسو بہاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کاموں سے کٹ کے بیٹھ گئے تھے، نہیں، معیشت کو مضبوط کیا، کھجوروں کے باغات کاشت کروائے، جو اس سے معیشت ملتی تھی اس سے غلام آزاد کراتے تھے، اس سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پوری کرتے تھے، اور تجارت اور تعلیم پہ آپ نے توجہ دی، اس مشن کو بھی جاری رکھا۔ جناب زینب کے بھی یہی صورتحال رہی، جی، لیکن یہ معاملے چلتے رہے۔ اس وقت جب یہ صورتحال پہنچی تو پھر جناب مختار نے کی بات کو سن کے امام زین العابدین علیہ السلام نے بطور امام کو حکم دیا کہ یہ سارے لباس غم کے اتار دو اور یہ لباس پہن لو، اور اس کے بعد یہ 2.5 مہینے تک جو 2 بھی عرصہ بنتا ہے یہ سلسلہ سوگ کا چلتا رہا۔ اچھا، یہ چلتا رہا، یعنی کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ اب کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، نہیں بڑھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو کیونکہ ادوار ایسے آئے کہ اس ذکر کو روکنے کی کوششیں کی گئی۔ اچھا، حرم امام حسین، قبر حسین کو کتنی دفعہ شہید کیا گیا، متوکل عباسی کے دور میں حل چلائے گئے۔ اچھا، ویسے اس کی سینسٹیوٹی اگر ذرا کم ہو جائے آپس میں کچھ جو وہ تھوڑا سا کم ہو جائے نا۔ دیکھو میں ابھی 2 دفعہ لے کے گیا، میں تو الحمدللہ آپ بھی میرے بیٹے بیٹیاں اس وقت کربلا میں آج موجود ہیں الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہاں سے اپنے صحافی ساتھیوں کو، سنی ساتھیوں کو، میں تمام سنی ساتھیوں کو، ایک میں ان کا خادم تھا جی، مختلف چینلز کے شخصیات بھی تھی میرے ساتھ، اور اسی طرح علماء اور مفتی صاحبان، پیر صاحبان بھی تھے، لے کے گیا ہوں بھی تم آزاد ہو، اپنی مرضی سے دیکھو جی۔ انہوں نے جو آ کر اپنے تاثرات بیان کیے، آپ کے گوش گزار بھی ہوں گے، آپ نے سنے ہوں گے، انہوں نے کہا ہم تو حیران تھے کہ ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے ہماری طرف دیکھا نہیں ہے جی۔ دوسری بات یہ کہ عورتیں مرد اکٹھے پھر رہی، کسی نگاہ میں کوئی بے حیائی چیز نظر نہیں آتی، اور حالت یہ ہے کہ یہ کروڑوں کا مجمع ہم نے وہاں دیکھا ہے، مجال ہے کسی کا کندھے سے کندھا بھی ٹکرا جائے۔ دوسری بات یہ کہ منتیں کر کر کے غریب امیروں کو کہتے خدا را کھا لو جی۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ امام حسین کے ظاہر کا جوتا پالش کر کے میں دوں۔ یہ چیز آگے بڑھنی، یہ چیز پڑھنی چاہیے، بالکل صحیح۔ میں امام خامنائی کا ایک دیکھ رہا، یہ چیز آزادی کے ساتھ ہوتی تو آج تفکر حسینیت کچھ اور ہوتا۔ ہم نے تو میں ہمیشہ میں نے یہ اپنی حکومت کے برسر اقتدار طبقہ کو بھی کئی مرتبہ چیلنج کے ساتھ کہا ہے، اور اپنے سنی دوستوں کو بھی، علماء کو آپ کا پتہ ہے میرے تمام مکاتب فکر کے دوست ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جلوس نکالنے سے فساد نہیں ہوتا، جلوس روکنے سے فساد ہوتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ پوری سڑک مجھے دے دیں، ایک سڑک پبلک کے لیے کھول دیں، ایک سڑک مجھے دے دیں، ایک بلب بھی ٹوٹ جائے پورے پاکستان میں پھر آپ کے توسط، اس میڈیا کے توسط بھی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کے نقصان کا ذمہ دار ہوں۔ بالکل صحیح۔ اگر 6 کروڑ انسان بھوکا نہیں رہتا، پیاسا نہیں رہتا، وہاں پر کسی کو زخم تک نہیں آتا، کوئی لاش وہاں نہیں گرتی، تو اس کا مطلب یہ اس سے بڑا اور ہمارے لیے ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ میں امام خامنائی کا ایک دیکھ رہا تھا، ہدایت اس کو کہہ لیں، فتویٰ کہہ لیں، مجھے نہیں علم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اب ہمارے جتنے ذاکر ہیں، ہمارے جتنے علماء کرام اہل تشیع، وہ ذرا تبرے سے گریز کریں۔ ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، امام علی مقام کی شہادت، مظلومانہ شہادت سے لے کر، ورنہ تو یہ تاریخ کا جیسے آپ نے کہا حصہ ہے کہ یزید کی فوج میں بھی
قاری تھے، حفاظ تھے، کیا کر سکتے ہیں جناب، یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو اگر ہم یہ اگر صحابہ کے بارے میں یا اس طرح کی جو ایک چیز بنتی ہے اس پہ اگر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو زیادہ بہتر چیز ہو سکتی ہے۔ میں ایک تو یہاں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑے ہائی لیول پہ میری یہ میٹنگیں ہوئیں، ان موضوعات پر ڈسکس ہوئی۔ لفظ تبرہ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور نہ صرف شیعوں کے ہاں ہے۔ تبرہ کے بغیر کوئی سنی سنی نہیں ہے، کوئی شیعہ شیعہ نہیں ہے۔ ہم نے تبرہ کے مفہوم کو غلط سمجھا اور غلط پہنچایا ہے۔ تبرہ کے معنی ہے دشمن خدا سے نفرت، بیزاری، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور بیزاری، اس کے کردار سے نفرت اور بیزاری، دشمن اہل بیت سے نفرت اور بیزاری، دشمن صحابہ سے نفرت اور بیزاری، اس چیز کا نام ہے تبرہ۔ دشمن نے ہمارے خلاف سازش کی، لکھنؤ میں ایک ایجوٹیشن ہو گیا، انگریز کے دور میں سازش تھی، مسلمانوں کو لڑا دیا گیا، گالی گلوچ کا بازار گرم کر دیا گیا، لان تان کا سزا جاری کر دیا گیا، جس کے برے اثرات آج تک پاکستان بر صغیر میں موجود ہیں۔ وگرنہ کون سنی ہے دنیا میں جو کہے کہ دشمن خدا میرا دوست ہے؟ کون سنی ہے جو کہے کہ رسول اللہ کا دشمن میرا دوست ہے؟ ابو جہل کو دوست مانے گا؟ کون سنی ہے جو کہے کہ شمر کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے اور یزید سے بڑا پیار ہے مجھے؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل مفہوم تبرہ یہ ہے دشمن خدا، دشمن رسول۔ نہیں، شمر کی بات تو نہیں ہو رہی، میں تھوڑا سا اب کیونکہ عوام الناس کچھ ایسے غلط تجاوزات کر بیٹھی ہیں، کرتے ہیں، میں کسی کی ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن وہ مذہب شیعہ کا اصول و فروع نہیں ہے، اس کا مذہب شیعہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ تم کسی شخصیت کو، حتیٰ کہ قرآن کا حکم موجود ہے کسی کو جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو، چاہے جائے کہ ہم دوسرا کریں۔ لہٰذا مذہب شیعہ کا اصول تو وہ قرآن کا اصول ہے، اور سورہ برات جو موجود ہے جو خود تبرہ اور نفرت سے ہمیں حکم دے رہی ہے، ہمارا وہ اصول ہے۔ لیکن دوسروں کے مقدسات، دوسروں کی شخصیات کا احترام واجب ہے، قطعاً ہمیں ایسا نہ اجازت ہے نہ اس کا حکم ہے۔ آیت العظمہ سید علی خامنائی نے اگر یہ چیز کہی ہے تو چند شرپسندوں کو پیسے دے کے یہ کام کروایا گیا کہ تم ایسا زہر اگلو۔ آج یہ فاسٹ میڈیا کا دور ہے اور ٹی وی پہ جو کچھ ان کے منہ میں آیا وہ کہتے گئے، اور اس کو اس لباس میں جب کہہ دیا گیا، اگر چور کو لباس پہنا دیا جائے گا عالم کا وہ عالم بن جائے گا۔ یہ تو آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے نا کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ اب اگر یہاں پر اب ایک ایسی اس کو روکنے کے لیے کیا ہوا، پھر ایران کی حکومت پوری اس میں داخل ہوئی، تمام علماء اور فقہا، یعنی اس سال کا فتویٰ آیت العظمہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کا تو یہ ہے کہ تم اپنے باہمی اختلافات کو بھی اسٹیج پہ مت لاؤ، بالکل صحیح، اپنی صفوں میں وحدت پیدا کرو مسلمان۔ بلکہ آغا سیستانی کا لفظ تو یہ ہے کہ سنی جو ہے وہ میرا بھائی نہیں، میرا نفس ہے، میری جان ہے، ان کو کہو کہ یہ میری جان ہے۔ ہمارے فقہا کا تو یہ حکم ہے ہمیں۔ وہ صاحب جو ایک بیان کرتے ہیں کہ وہ نیپال میں جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے، دیکھو امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک، امام رضا علیہ السلام کا حرم مبارک، یہ ائمہ اطہار، خدا نے ان کو جو مقام و رتبہ دیا ہے مخلوق خدا میں، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل برتر ہیں تو اہل بیت نبوت ہے، اور ان کو وہ کمال اور معجزات بھی دیے ہیں، ان کے توسل سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس دربار میں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں زیارت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ وارث انبیاء ہیں، اور انبیاء کی میراث کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی کیا میراث ہے؟ خلیفۃ اللہ تھے، مسجود ملائکہ تھے، تو گویا کہ یہ میراث بطور میراث امام حسین کو چیز مل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام طول عمر کے مالک ہیں، امام مہدی علیہ السلام امام حسین کے نامے بیٹے ہیں، نوح علیہ السلام حضرت آدم کے نامے بیٹے ہیں، طول عمر کی وراثت مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قیمہ کر کے رکھ دیا پرندوں کا، مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا، میرا اللہ کیا تو مردے زندہ کر لیتا، اولم تو میں کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہ ایمان تھے والا یا قلبی، تو لہٰذا ان کو آواز تسلی چاہتا ہوں اپنے۔ مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، ہمیشہ ہوتی ہے، برسہ برس سے آپ سے ملاقات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں مکالمہ کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ یہ پیغام دینا، کربلا مکالمے کا نام ہے، یعنی امام حسین کربلا میں آج وہ مقام موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے جب امام حسین کے بھائی قتل ہو گئے، بیٹے قتل ہو گئے، بھانجے مارے گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، سب اکیلے رہ گئے تھے۔ مکالمات یا مذاکرات ڈائلاگ اس وقت ہوتے ہیں جب کچھ بچانا مقصود ہو نا۔
اب تو سب کچھ قربان ہو چکا تھا، لیکن امام حسین پھر بھی عمر ابن سعد ابن وقاص کے ساتھ وہاں مکالمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، عداوت دیتے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے نانا کی امت ہے، میرے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے جہنم میں نہ چلی جائے۔ تو کربلا کا پیغام مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے، ہم ڈائیلاگ کے لیے بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے حاضر ہیں، اور مل بیٹھ کے ہم مسائل کا حل کریں۔ جتنی بھی جنگیں لڑ لیں گے، آخر بالآخر مکالمہ۔ ہاں ہم نے بڑی جنگیں لڑ لی سر، ہم نے 90 کی دہائی میں کیا کیا، اسی شہر کے اندر گولیاں چلائی ایک دوسرے پر، جنازے اٹھاتے رہے۔ بالکل، میں بھی یہ 10 بستہ خدا گواہ سب اپنے ساتھی تمام مسائل اہل پاکستان سے اہل دنیا سے یہ بات کروں گا، آؤ مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں۔ میری بات مجھ سے پوچھے، مجھ پہ ٹھونسے نہیں، میں اسی لیے ٹھونسا جاتا ہے، میرا علم بہت کم ہے، میرا نظریہ جو ہے مجھے وہ بیان کرنے دو۔ تم شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ پوری مسجد بھری پڑی ہے، تعریف قرآن کی بات کر دیتے ہیں، تعریف قرآن کی بات کریں، ثابت کرو کیا کہاں ثابت تعریف قرآن ہے؟ تو بابا حقائق وہ رجم والے وہ مسئلہ اور پھر لمبی چلی جائے گی بات، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کو سلامت رکھے۔ بات یہ کہ امام حسین پوری دنیا کے ہیں، ہم نے یہ بندر بات کر لی، یہ سچی بات لفظ غلط کہا یا ٹھیک کہا کہ اصحاب سنیوں کے اور اہل بیت شیعوں کے نہیں، کوئی سنی نہیں ہے جب تک اہل بیت کو نہیں مانے گا، کوئی شیعہ نہیں ہے جب تک وہ اصحاب کو نہیں مانے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ دعا، وہ سجاد لکھا ہوا ہے خطبہ امام سجاد کا، اس میں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اصحاب رسول کے لیے کیا وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بچوں کو نصاب کی جو سب سے پہلی کتاب نماز امامیہ پڑھائی جاتی ہے، اس میں جب میں اصحاب کا چیپٹر لاتا ہوں، میں ان کے سامنے اصحابی کی تعریف رکھتا ہوں جو تمام متفق علیہ صحابی کا من ادرک صحبت النبی مع الایمان و مات علی الایمان۔ صحابی نبی وہ ہے جو مومن بن کے دربار نبوت میں آیا، مومن رہا، ایمان پہ خاتمہ ہوا، اور امام سجاد ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں تو اپنے امام سجاد کی بات مانوں گا جی، میری تو وہ سنت ہے، لہذا یہ تہمتیں ہیں، یہ الزام ہیں، یہ چیزیں ہیں، لہذا کوئی شیعہ اصحاب کے بغیر نہیں، کوئی سنی اہل بیت کے بغیر نہیں ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ بہت مشکور ہوں، بڑے اہم موقع پر، بڑے نازک موقع پر، لیکن آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انتہا پسندی تھی، جو قدورتیں تھیں، جو نفرتیں تھیں، مجھے لگتا ہے کم ہو رہی ہیں۔ ہم بہت پہلے سے بہتر جگہ پر میں سلام کر دوں، سچی بات ہے اپنی قوم کے ان علماء کو کہ دشمن نے کتنا سرمایہ کاری کی شیعہ سنی کو لڑانے کی، لیکن الحمدللہ ہم آج بھی ایک ہیں، اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ اس وقت حساس حالات سے گزر رہا ہے پاکستان کشمیر کے حوالے سے، ہم آج بھی ایک ہیں، اور انشاءاللہ دشمن کو جاموں کی کھانی پڑے گی، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، مسلمان جو بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اہل تشیع کو ان کا عقیدہ مبارک، اہل سنت کو ان کا عقیدہ مبارک، آگے بڑھتے ہیں، اہل حدیث کو ان کا عقیدہ مبارک، اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے۔ تو آگے جو تشریحات ہیں ان پہ بات ہوتی رہے گی، لیکن آج کا پروگرام اسی لیے تھا، بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ، اس لیے کہ ہم آپس میں فاصلے کم کریں، ہم تھوڑا سا قریب آئیں۔ میں پھر کہوں گا، میں اہل تشیع نہیں ہوں، میں نے بہت سارے سوال جمع کیے، وہ سوال پوچھ لیے، حضرت صاحب سے پوچھ لیے، علامہ صاحب سے پوچھ لیے، کیونکہ ان کے عقیدے کے متعلق تھے۔ اپنے عقیدے کا جواب یہ دے سکتے ہیں، میرا جو عقیدہ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ مجھ سے میرے عقیدے کے بارے میں پوچھئے، ایک دوسرے پر بہتان نہ لگائیے، اور بات تو وہی ہے کہ اپنا مسلک چھوڑیے نہیں، دوسروں کا چھیڑیے نہیں۔ ہم سب یہاں پر ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے صدیوں سے رہتے آئے ہیں، اور ہم بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ تو آئیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر، ایک دوسرے کا احترام کر کر زندگی گزاریں، بڑی اچھی زندگی گزرے گی، یہ لاہور پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ اللہ حافظ۔